بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ اگر کوئی شخص سفر پر جائے اور سفر سے واپس پلٹ کر وطن پہنچے، گھر پہنچے اور تحفے لے کر آئے، اور تحفے گھر میں لانے کے بعد بیٹوں کو دینے سے پہلے بیٹی کو دے دے، لائے سب کے لیے مگر پہلے بیٹی کو دے دے بیٹوں سے پہلے، تو ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، بہت غور کیجئے گا کیا فرماتے ہیں پروردگار کے حبیب کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کے نام اعمال میں اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے کسی غلام کو خرید کر راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائے۔ اللہم صل۔ عجیب سی بات ہے، شاید آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس روایت میں مجھے انصاف سمجھ میں نہیں آ رہا، بیٹی کو پہلے کیوں اور بیٹے کو بعد میں کیوں؟ کہ اللہ کے حبیب انصاف نہیں کر رہے؟ یاد رکھیے اولاد میں انصاف کرنا والدین کی شرعی ذمہ داری ہے۔ مثال انصاف کی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ایک بچے کو آپ نے ایک دفعہ پیار کیا اور ایک کو 2 مرتبہ پیار کیا تو آپ نے انصاف کے خلاف کام کیا ہے، اور آپ کو کل قیامت میں اس ناانصافی کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک کو 1 بار پیار کیا اپنے بچوں میں سے اور ایک کو 2 بار پیار کیا، کیوں 2 بار کیا؟ اس کو 1 بار کیوں کیا؟ جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے حبیب نے یہ عمل کیوں اختیار کیا کہ فرماتے ہیں بیٹی کو پہلے دو، بیٹوں سے پہلے؟ غور کیجئے گا کہ خدا نے بیٹی رحمت کے انداز میں رکھی ہے، خدا نے بیٹی کو باپ کے گھر میں بطور مہمان رکھا ہے، اور اسے تو اپنے اس گھر میں پلٹ کے واپس جانا ہے کہ جو اس کا گھر اس کی جہاد کا مرکز بنے گا۔ بہت غور کیجئے گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیے کہ جب خدا کے حبیب نے یہ فرمایا تو یہی تو فرمایا پروردگار کے حبیب نے جب میراث تقسیم ہوگی تو بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ جو خدا کا حبیب میراث میں اس طرح تقسیم کر رہا ہو وہ ہدیے میں اس طرح تقسیم کر رہا ہے۔ ہدیے میں اہمیت بڑھا دی بیٹی کی، میراث میں اہمیت بڑھا دی بیٹے کی۔ جب پوچھا گیا 2 اماموں کی روایت، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام، 2 اماموں کی روایت، 6 امام 10ویں امام، دونوں کی بارگاہ میں سوال ایک ہے، سوال کرنے والے الگ الگ، اور سوال یہی والا کہ پروردگار نے میراث میں بیٹی کو 1 حصہ کیوں دیا، بیٹے کو 2 حصے کیوں دے دیے؟ بہت غور کیجئے، آج بھی بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو خواتین کے حقوق پر آواز اٹھانے والے، یعنی خواتین کی عظمت کی الف بے بھی نہیں معلوم، وہ چلے ہیں ان کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے، نہ ماں کو سمجھ سکے، نہ بہن کو پہچان سکے، نہ شریک حیات کا مقام سمجھ سکے، نہ بیٹی کی عظمت کا ادراک کر سکے، اور چلے ہیں خواتین کے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے۔ اسلام میں خواتین کا مقام کیا ہے؟ میراث کا مسئلہ ہے بہت حساس مسئلہ، بعض خاندانوں میں، بعض قبیلوں میں، بعض ثقافتوں میں، بعض علاقوں میں بیٹیوں کو تو میراث میں سے حصہ دیا ہی نہیں جاتا۔ عجیب ظلم ہے، میں اشارے مکمل کر رہا ہوں، یہ آج کے دور کی بات ہے، کل کی بات نہیں ہے، آج کے دور کی بات۔ نکاح کر دو بیٹی کا قرآن سے، کہ قرآن سے کر دو گے تو نہ میراث کا جھگڑا ہوگا نہ زمین کا بٹوارا، صلوات پڑھے محمد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
اللہم صلی اللہ محمد وعلی مولا سلامت رکھیں، آباد رکھیں آپ حضرات کو۔ یہ فرش ولا پر آ کر سمجھ میں آتا ہے، یہ سیدہ کے ایام منا کے سمجھ میں آتا ہے کہ عورت کا مقام کیا ہے۔ دنیا نے تو عورت کو کھلونا سمجھا، جاہلوں نے خرید و فروخت کا حوالہ سمجھا، نفس پرستوں نے اپنی خرابی نفس کا عنوان سمجھا۔ خدا نے خاتون کو اتنا بڑا مقام دیا کہ اسے فاطمہ جیسی سردار عطا کر دی۔ شکل خاتون میں خدا چاہتا تو سیدہ کو صنف مرد میں خلق نہیں فرما سکتا تھا، ویسے باقی 13 معصومین تھے، ایسا 14واں معصوم بھی ہو سکتا تھا۔ شکل مرد خدا نے شکل عورت میں رکھا تاکہ عورت کو ناز رہے کہ میں عورت، میں کیوں کمتر کہ میری آقا زادی سیدہ فاطمہ زہرا عورتوں کی سردار۔ تو دونوں اماموں کی خدمت میں سوال ایک ہی ہے کہ میراث کے مسئلے پہ اللہ نے کیا کیا ہے کہ بیٹی کو ایک حصہ، بیٹی ایک عورت ہے، بیٹا ایک مرد ہے، اس کو 2 حصے۔ دونوں اماموں نے ایک جواب دیا، اور ایک جواب کیوں نہ ہو جب مزاج ایک ہے، جب طینت ایک ہے، اور جب مشیت بھی ایک ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ 2، یہ 4، یہ 6 الگ الگ ہو جائیں۔ اگر اللہ کے حبیب 2 شہزادوں کو اپنے شانوں پر بٹھاتے تھے، آدھی زلفیں ایک کے ہاتھ میں، آدھی زلفیں ایک کے ہاتھ میں، ایسا نہیں ہوتا تھا حسن یوں موڑتے ہیں حسین یوں موڑتے ہیں، کیونکہ دونوں ایک ہی طینت کے بنے ہوئے، ایک ہی مشیت کو عنوان لیے ہوئے، تو دونوں اماموں کا جواب ایک ہی ہے۔ اور اگر آج امام زمان سے آپ پوچھیے کہ جواب ایک ہی ملے گا۔ سوال کیا ہے؟ عورت کے 2 حصے نہیں ہے، ایک حصہ ہے۔ مرد کے 2 حصے عورت کے مقابلے پر۔ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک حوالہ قرآن مجید فرقان حمید کے اعتبار سے، ایک روایت کے لحاظ سے سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ مسئلہ حل کیا مولا نے جہاں پر 2 خواتین ایک بیٹی اور بیٹے کے بارے میں اختلاف کر رہی ہیں۔ ایک کی گود میں بچہ ہے اور ایک کی گود میں بچی ہے، اختلاف ہو رہا ہے کہ کس کی بیٹی کس کا بیٹا۔ امام علیہ السلام نے دونوں خواتین کے شیر کے وزن کو ناپنے کا سلیقہ بتایا، اور جس کے شیر کا وزن دوسری خاتون کے شیر کے وزن سے دگنا تھا تو فرمایا یہ بیٹی کی ماں ہے۔ اور جب خلیفہ وقت نے جسے امت نے بنایا تھا، امت نے نہیں چند افراد نے بنایا تھا، انہوں نے سوال کر لیا کہ یہ فیصلہ آپ نے کیسے کیا، تو امام نے قرآن کی آیت پڑھی للذکر مثل حظ الانثیین، اور مذکر کے لیے انثیٰ کے 2 کے برابر حصہ ملے گا۔ تو جب شیر سے بات چلی ہو تو شیر سے بات آئی مال کثیر تک، میراث کا مسئلہ۔ امام شاہ فرماتے ہیں عورت کو خدا نے ایک حصہ اس لیے دیا کہ عورت کے ذمے نہ تو اپنا نان نفقہ ہے، جب تک بیٹی ہے تو باپ کے ذمے، بیوی ہے تو شوہر کے ذمے، ماں ہے تو اولاد کے ذمے۔ کیا کہنے اور ایسی کوئی عورت کہاں ملے گی جس کا نان نفقہ بیٹی ہو تو محمد کے ذمے، بیوی ہو تو علی ابن ابی طالب کے ذمے، اور ماں ہو تو حسن حسین کے ذمے۔ امام اشارت فرماتے سنو، خدا نے عورت کو اس لیے ایک حصہ دیا کہ اس کے ذمے نان نفقہ اپنا نہیں ہے، اس کا نان نفقہ دوسروں کے ذمے ہے۔
مرد کے ذمے جب نان نفقہ ہے تو پروردگار نے 2 حصے اس کو دیے، عورت کو تو 1 حصہ بھی احتراماً دیا گیا ہے، اس کے سارے اخراجات، بہت غور کیجئے، اگر بیوی مالدار ہو اور انتقال کر جائے تو کفن اس کے پیسوں سے نہیں، شوہر کے پیسوں سے دیا جائے گا، اس لیے کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی۔ اگر ماں اور باپ دونوں انتقال کر جائیں اور ایک کفن ہو تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ کفن کس کو دے؟ باپ کو دے، اس لیے کہ ماں کا کفن تو باپ کے ذمہ تھا۔ یہ صرف اشارے ہیں سمجھانے کے لیے کہ عظمت کس طرح بیان کی گئی کہ خاتون ہونے کی حیثیت میں آئی۔